بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وَلَقَدْ یقیناً بوأنا ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو مبوأ صدق بہتر ٹھکانہ ورزقناہم اور ہم نے رزق دیا ان کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے فما اختلفوا پس انہوں نے اختلاف نہیں کیا حتیٰ یہاں تک کہ جا آ گیا ہم ان کے پاس العلم علم ان بے شک ربک تیرا رب یقضی فیصلہ کر دے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن فیما ان چیزوں میں کانوا تھے وہ فی جن میں یختلفون اختلاف کرتے رہے. بنی اسرائیل کہ جن کو فرعون نے مصر کے اندر ظلم و ستم کا نشانہ بنا رکھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سہارا دیا اور ان کو صبر و استقامت کی تلقین کی کہ صبر و استقامت کو اختیار کرو، دین کے اوپر ڈٹے رہو، جمے رہو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، صبر کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو مغلوب کر دے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ غالب کر دے گا. اور یقیناً ایسا ہی ہوا کہ ان کا جو دشمن تھا فرعون ان بنی اسرائیلیوں کی آنکھوں کے سامنے جب ان کو اللہ تعالیٰ نے بحر کلثم سے پار کر دیا تو فرعون کو اس کے لاؤ لشکر سمیت اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کے تعصب کی وجہ سے، اس کے کفر اور ظلم کی وجہ سے اس کو بحر کلثم کی موجوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو ہلاک کر کے رکھ دیا. پھر اس کی لاش کو سمندر نے باہر بنی اسرائیلیوں کی آنکھوں کے سامنے پھینک دی کہ جس کو دیکھ کر کے ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوئیں کہ ان کے اوپر اس فرعون نے بڑے ظلم و ستم کیے تھے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو مبوأ صدق بہتر ٹھکانہ. فرعون کے اقتدار کے ختم ہو جانے کے بعد، فرعون کے ہلاک ہو جانے کے بعد مصر کا اقتدار بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا اور شام و فلسطین بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کر دیے کہ جو ان کے آباء و اجداد کا علاقہ تھا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق بھی عطا کیا، من و سلوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. اور جب پانی کی صحرائے سینا کے اندر ان کو حاجت پیش آئی تھی تو ایک پتھر کے پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی، اس میں سے پانی بھی 12 چشمے نکل آئے تھے جس کو پیتے تھے، استعمال کرتے تھے. اور صحرائے سینا کے اندر اتنی بڑی تعداد تقریباً بنی اسرائیل کی 4,70,000 تعداد تھی. حضرت مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اس وادی سینا کے اندر ان کے جسموں کے پر جو کپڑے لگے ہوئے تھے وہ پرانے بھی نہیں ہوتے تھے، وہ پھٹتے بھی نہیں تھے. اور چھت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام ایسے کر دیا تھا کہ جس طرف بھی جاتے تھے بادلوں کا سایہ ان کے اوپر ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ ہم نے ان کو زمین کے اندر ٹھکانہ بھی دیا، اقتدار بھی دیا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور پاکیزہ چیزوں سے رزق بھی عطا کیا. جو علاقے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے وہ بھی سرسبز و شاداب علاقے تھے، پیداوار دینے والے علاقے تھے. فَمَا اخْتَلَفُوا اب چاہیے تھا کہ تورات بھی مل چکی تھی
اس کی ہدایات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بھی نجات دی، اللہ تعالیٰ نے آزادی کی دولت سے بھی مالا مال کیا، اللہ تعالیٰ نے وطن بھی دے دیا، اب اللہ تعالیٰ کی یکسوئی کے ساتھ بندگی کرتے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باوجود اس کے کہ علم ان کے پاس تھا، اختلافات کا شکار ہوتے چلے گئے، ایک دوسرے سے الگ جماعتیں بنا کر کے دوسروں کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے چلے گئے۔ تو فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ علم نہیں تھا اور اختلافات کر رہے تھے، علم ہو جانے کے باوجود تورات کا علم ان کے پاس تھا، اس کے باوجود اختلاف کرنے لگے اور فرقے ہونے لگے، 70 سے زائد گروہوں کے اندر بڑھ گئے، ایک دوسرے کے اوپر تکفیر کرنے لگے، اور یہ سارا ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض کی وجہ سے اختلاف کرتے چلے گئے۔ ان ربک یقضی، بے شک تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا یختلفون، ان تمام تر باتوں کے اندر جن کے اندر یہ اختلاف کرتے رہے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق نبی ہونے کی تمام تر نشانی ان کے کتابوں کے اندر موجود تھیں، تورات کے اندر موجود تھیں، انجیل کے اندر موجود تھیں، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور پہچان بھی لیا کہ حق نبی ہیں، اسی نبی کی ہماری کتاب کے اندر نشانیاں موجود ہیں، لیکن اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ صرف چند لوگ ایسے تھے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جیسے ان یہود میں سے، کہ جو ایمان لائے، 13-14 افراد، اس کے علاوہ باقی وہ کافر کے کافر رہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ان کے درمیان آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ دنیا کے اندر تو جو حق والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم حق کے اوپر ہیں، جو ناحق ہیں، باطل کے اوپر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حق کے اوپر ہیں۔ تو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اہل حق کا ان کو جنت کے اندر بیچ کر کے حق کے اوپر انہیں وعدے کر دے گا، اور اہل باطل کا، جو گمراہ ہیں، جو کافر ہیں، جو باطل کے اوپر ہیں، ان کو دوزخ کے اندر ڈال کر کے ان کا باطل کے اوپر انہیں وعدے کر دے گا۔ اگرچہ دنیا کے اندر بھی حق دلائل کے ذریعے وعدے ہوتا ہے اور باطل دلائل کے ذریعے وعدے ہوتا ہے کہ واقعی یہ باطل ہے، یہ ناحق ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور جو حق کا راستہ ہے دلائل کے ذریعے بالکل صاف اور واضح ہوتا ہے۔ لیکن آخرت کے اندر اہل حق کو جنت کے اندر بھیج کر کے اللہ تعالیٰ ان کا حق کے اوپر ہونا وعدے کر دے گا، اور اہل باطل کو جہنم کے اندر بھیج کر کے ان کا باطل کے اوپر ہونا وعدے کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور قرآن و سنت وہ چیز ہے کہ جس کی طرف رجوع کر کے ہم آپس کے تمام تر اختلافات کو مٹا سکتے ہیں، ایک اور نیک ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں ایک اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقے نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر فرمایا تھا کہ لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتحاد اور اتفاق بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان آپس کے اندر بھائی ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے سائل سے لے تابہا کے کاشغر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انتشار و افتراق اور اختلاف سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔